المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، شورا اعظام، ائمہ کرام و سامعین حضرات اور اسلام کی عزت مآب خواتین، پیارے عزیز بچوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر نبی معظم نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، تاجدار عرب و عجم، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، اندھیری قبر کی کوٹری میں کام آنے والے آقا، اپنی رحمتی چادر میں ہم گنہگاروں کو چھپانے والے آقا، بو جہل کی بد مٹھی میں پتھروں کو کلمہ پڑھانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ گوہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دل کے آئینے میں ہے نقشہ محمد کا، میرے دل کے آئینے میں ہے نقشہ محمد کا، میری آنکھ کی پتلی میں ہے جلوہ محمد کا. کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا. اور ہزاروں جبریل الجھے ہے گرد منزل میں، ہزاروں جبریل الجھے ہے گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا. برادران ملت اسلامیہ، ہم تمامی حضرات مل کر رب کائنات جل جلالہ و جل شانہ کا کروڑا کروڑ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے آج ہمیں ایک عظیم الشان محفل میں بیٹھنے کی اللہ نے ہم توفیق عطا فرمائی، اور محفل پاک میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سننے اور سنانے کی ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ یہ بڑے قسمت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس شادی کے موقع پر یہ جو محفلوں کا انعقاد آج مسلسل لگ بھگ 3-4 دن سے ہمیشہ اسی شامیانے کے نیچے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. پرفتن دور کی معنی یہ ہے کہ شادیوں میں
محفل کرنا یہ کسی کے سمجھ میں ہی بات نہیں آ رہی ہے۔ کیوں کہ جدے انسان جن کو قوم کریوڑ ہوئے جن کے رستے ہلیوڑ ہوئے تو ہوئی نے ٹھا پڑے اپنے تو ہمیں پہلا ہلیوڑا بیجے راستے تو بزرگوں نے مہربانی ہوئی، کرم ہوا۔ خصوصاً لونی شریف کے جو بزرگ ہیں یہ ایسے اولیاء اور ایسے ولی ہیں جہاں سے گزر جاتے ہیں رحمت ہی رحمت ہے، جہاں سے گزر جاتے ہیں کرم ہی کرم ہے، اور جہاں ٹھہر جاتے ہیں وہاں مہربانی مہربانی ہے۔ بہت بڑی لونی شریف کے بزرگوں کی کرامت یہ ہے کہ جہاں پر گئے وہاں سے بدعقید کی بھاگ گئی، اور جو ان کے مرید ہیں، جو ان سے وابستہ ہے، یا ان کی سنگت میں جو رہتے ہیں، یا ان کی رفاقت میں جو رہتے ہیں، یا ان کی صحبت میں جو رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بدعقیدگی سے بچا دیا ہے۔ ارے بڑی بات تو یہ ان کے رفقا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے جہاں جاتے ہیں وہاں سے بدعقیدگی بھاگ جاتی ہے۔ ان کا مرید یا لونی شریف کے بزرگوں کا جہاں دورہ ہوتا ہے وہاں تمہیں دیوبندی نہیں ملے گا، وہاں بھی نہیں ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بزرگوں کا فیضان ہے، حقیقت میں غوث اعظم کا کھلا فیض ہے، جو یقیناً لونی شریف کے اولیاء جو بزرگ ہیں، صاحب مزارات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بہت بلند اونچا کیا ہے۔ تو یہ فیض، یہ محفلیں، ہمیں کیا پتا شادیوں میں محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، یہ کرم ہے ان بزرگوں کا، الحمدللہ۔ تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج کے شادی کے موقع پر ہم مسلسل اسی جگہ پر 3-4 دن سے محفلیں چل رہی ہیں۔ مہرے تو پہلا کی ہوئے کہ پہلا ڈورو بندو ہاتھ دن پہلا ہم لاڈے رے پگ میں ڈورو بندے اڑو گوگریہ بندے اڑا ہمیں حال مارا 3 آدمی بیڑا، ایک آدمی یہ پائے، ایک آدمی یہ پائے، ایک آدمی تلوار یہ پائے لٹکوڑی، چاکو یہ پائے لٹکوڑو۔ ارے بھئی کی ہوئے ہو کہ لاڈو لوڑی جے نہیں سا، لاڈو لوڑی جے نہیں۔ ارے امداؤ سے کماؤڑ کیوں فیکٹر میں کماوے، سورت کماؤڑ کیوں جودھپور آپ نے دندو کرے فیکٹری علیہ ماشاءاللہ ایک لو آوے جاوے کوئی لوڑی جے نہیں۔ شادی ری تاریخ تے ہوئی ڈورا بندیا گوگریہ بندیا ہمیں 4 آدمی بیڑا، ہمیں دلے صاحب رکھنے جا لاڈو لوڑی جا بلو ہو لوڑی جے کیا ہوئیو کی اپنے مسلمان نے کوئی لوڑ نہیں لگا، اپنے مسلمان ہو اپنو بھروسو اللہ ماتے اللہ رے رسول ماتے اے بزرگان دین ماتے الحمدللہ۔ کئی شادی ری غلط رسم ہو، ہاں مہندی منک لگا دے لاڈے صاحب نے مہندی لگاؤ بڑے لگاوا کون کئی ہاڑے بیچے لگائے بھیڑے وے نہ منک رے لگائے ہاڑے اپنے مہندی لگاؤ۔ دیکھو اپنے مسلمان ہو، اپنے مسلمان ہو، اور جو خواتین مائیں بہنیں ہیں وہ بھی اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم کنیز فاطمہ بن کر ہم کو رہنا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہے، علماء تاریخ میں لکھتے ہیں کہ سورج کی کرنوں نے فاطمہ کے بال کو نہیں دیکھا، سورج کی کرنوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال نہیں دیکھا۔ یہاں تک بھی روایت ہے کہ جب وفات کا وقت قریب آیا اپنے شوہر کو بلایا حضرت علی کو کہ اے میرے شوہر نامدار، اے میرے تاجدار، میری حیاتی میں سورج کی کرنوں نے میرا بال نہیں دیکھا، میری چادر نہیں دیکھی، میرا جو برقع ہے یہ نہیں دیکھا، میرا پردہ نہیں دیکھا۔ اب میری خواہش یہ ہے جب میری وفات ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے وقت میں اٹھانا تاکہ کسی مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ اس فاطمہ کے ماننے والی خواتین عورتیں ہیں، بازار میں تو زیادہ، شادی میں تو زیادہ، سر ننگا دوپٹے کا کوئی پتہ نہیں،
اور دوپٹہ ہے بھی تو فقط نام کا، اس کا پورا جسم سامنے دکھتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ دوپٹہ اوڑھنے کے لیے عورت کو حکم یہ ہے کہ ایسا دوپٹہ اوڑھو کہ تمہارے بال کی سیاہی نظر نہیں آنی چاہیے، تمہارے جسم کا رنگ نظر نہیں آنا چاہیے، ایسی چادر، ایسا دوپٹہ اوڑھو۔ آج کل تو وقت ایسا ہے، اللہ کی پناہ۔ دیکھو دوستو، یہ جو باہر کی رسمیں، یورپ کی رسمیں، یورپ کا لباس، انگریزی لباس فقط اور فقط اس لیے کیا گیا ہے کہ مسلمان کو اسلامی راہ سے ہٹانا۔ دیکھو، ہمیں ہمارے راستے پہ چلنا ہے، ہمیں اسلام کے راستے پہ چلنا ہے، ہمیں دین کے راستے پہ چلنا ہے، ہمیں قرآن کے راستے پر چلنا ہے۔ کوئی انگریز آ کر روڈ پہ ننگا کھڑا ہو جائے گا تو ہم تھوڑی ننگے ہوں گے۔ ان کی رسموں پہ ہمیں نہیں چلنا ہے۔ یہ جو غلط رسمیں جو مسلمانوں میں شادی کے موقع پر آ گئی ہے، یہ ہماری رسمیں قطعی نہیں ہے، قطعی ہماری رسمیں نہیں ہے۔ یہ فقط ہم نے دوسروں کو دیکھ دیکھ کے کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ محفل پاک ہے، اس محفل میں جتنے بھی بیٹھے ہو آپ، دیکھو ہماری سماج میں ایک روایت دیکھا دیکھی کا بھی ہے۔ اب یہاں شادی کے موقع پر بیٹھے ہیں، یہ شامیانہ، یہ سنگار، یہ خوبصورتی، یہ کرسیاں، یہ مائک سب دیکھ رہے ہیں۔ من میں ہمارے امنگ ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا کب بڑا ہو پھر پتہ چلے کیسا ٹینٹ ولی کا تھا اور کیسا ٹینٹ علی کا ہوگا، کیسا ٹینٹ میرا ہوگا۔ وہ امنگیں جگ رہی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ دیکھا دیکھی جو ہے اپنے دنیا داری میں نہیں کرنی ہے، یہ دیکھا دیکھی اپنے دین داری میں کرنی ہے۔ کیسے بتاؤ؟ ہمارے حاجی خمیسہ صاحب نمازی ہیں تو انشاءاللہ ان کے رشتہ دار، ان سے ملنے والے، ان کی رفیقت میں رہنے والے، ان کے دوست، ان کے سنگت یہ دیکھا دیکھی کرے کہ حاجی خمیسہ جی نماز پڑھتے تو ہم بھی نماز پڑھیں۔ یہ تو ہوئی دیندار کی دیکھا دیکھی۔ اب ولی صاحب نے مسلسل اپنے اولاد کی شادی میں یہ محفلیں سجائی ہے تو انشاءاللہ میں بھی محفلیں سجاؤں۔ یہ دیکھا دیکھی تو ہے کامیاب، اور قبر حشر میں ہم کو کام آنے والی، اور باقی تو سب رسمیں ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک کی بہت ہی عظیم اور معروف مشہور سورت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر تم کوئی گناہ کر بیٹھو، قرآن کی آیت ہے، اگر تم کوئی ظلم کر بیٹھو، کوئی گناہ کر بیٹھو، کوئی برا کام کر بیٹھو، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب ان آپ کے امتیوں سے کہہ دو وہ آپ کے پاس آ جائے، وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ کس کی بارگاہ میں؟ نبی کی بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں۔ دیکھو آج کل دستور ہے، لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بس انسان کے اوپر 4 کام ہی ہے، کھانا، کمانا اور سونا اور زندگی بسر کر کے مر جانا۔ ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ بس ہمارے اوپر تو اب یہ 4 ہی کام ہے، کمانا ہے، کھانا، سونا اور زندگی بسر کر کے مر جانا۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ کام تو حیوان بھی کرتے ہیں، تو انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ رب نے فرمایا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو، بنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کا تاج پہنایا ہے، شرافت کا تاج پہنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ساری کائنات سے افضل کوئی کائنات ہے، افضل کوئی مخلوق ہے تو اس کا نام انسان۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت کا تاج اور شرافت کا تاج جو ہے
انسان کے سر پر رکھا ہے۔ تو جب اللہ نے کرامت اور شرافت کا تاج انسان کے سر پر رکھا ہے تو پتہ چلا کہ انسان کے سپرد بھی کوئی اللہ کی طرف سے عظیم کام ہے۔ خالی کھانا کمانا نہیں ہے، سونا اور مرنا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر ایک ایسا عظیم کام سر پر ہے۔ جس طریقے سے انسان کو بلند بنایا، اشرف بنایا، اکرم بنایا، اسی طریقے سے انسان کے اوپر ایک اکرم اور اشرف چیز رکھی گئی ہے۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں مولا جب انسان کو اکرم بنایا، انسان کو اشرف بنایا، تو پھر ان کا کام کیا ہے؟ قرآن میں رب نے اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کام سپرد سنا آپ نے؟ انسان کے سپرد کام کیا کیا رب نے فرمایا کہ اے بندہ اگر آسمان نہ ہوتا تو اللہ کی ذات موجود ہے اور تمہارا کام آسمان کے بغیر نہیں چلتا، تمہارا کام زمین کے بغیر نہیں چلتا، تمہارا کام ہوا کے بغیر نہیں چلتا، تمہارا کام اناج کے بغیر نہیں چلتا، تمہارا کام تپش کے بغیر نہیں چلتا، تمہارا کام برسات کے بغیر نہیں چلتا، تمہارا کام اناج کے بغیر نہیں چلتا۔ رب نے فرمایا کائنات نہ تھی تب بھی رب موجود تھا، یہ کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، آسمان تمہارے لیے ہے، زمین تمہارے لیے ہے، یہ ہوا، پانی، نباتات، جمادات، یہ اناج جو ہے یہ سب انسان کے لیے ہے، اور انسان تو میرے لیے ہے۔ کائنات کو رب نے انسان کے لیے بنایا۔ اے انسان تو بتا تو کس کے لیے بنایا؟ رب نے فرمایا ساری کائنات انسان میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میرے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عبادت دو نمونے کی ہے، عبادت دو قسم کی ہے، ایک حقوق اللہ ہے یعنی اللہ کے حقوق ہے، اللہ کی عبادت ہے جیسے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، اللہ کے احکامات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، قرآن کے احکامات ہیں، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور دوسری عبادت کا نام حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ادا کرنا، بندوں کا حق ادا کرنا، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے، راستے کا حق کیا ہے، جانوروں کا حق کیا ہے، بڑے کا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، مرشد کا حق کیا ہے، استاد کا حق کیا ہے، بڑے بھائی کا حق کیا ہے، یہ تمام کے تمام جو حقوق ہیں ان کا نام حقوق العباد ہے، جو بندوں کے حق ہے۔ اگر تم بندوں کے حق دباؤ گے تو کبھی معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ دیکھو ایک انسان نے اپنے باپ کو ناراض کیا، اس کا باپ اس سے ناراض ہو گیا، وہ بندہ مسجد میں جا کر تسبیح لے کر بیٹھ گیا، یا اللہ تو معاف کر دے، میں میرے باپ کو ناراض کر کے آیا ہوں، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے بندہ قیامت تک تو تسبیح کے موتی گھماتے رہے گا، تجھے خدا معاف نہیں کرے گا۔ ارے یہ میرا حق نہیں ہے، یہ بندے کا حق ہے، تجھے اگر معافی چاہیے تو نے کس کو ناراض کیا ہے وہاں جانا پڑے گا، باپ نے کہنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر باپ معاف کر دے گا تو رب معاف کر دے گا، بھائی کو معاف کرے گا، بھائی کو ناراض کیا بھائی کے در پہ جانا پڑے گا، باپ کو ناراض کیا باپ کے در پہ جانا پڑے گا، رشتہ دار کو ناراض کیا رشتہ دار کے در پہ جانا پڑے گا، پڑوسی کو ناراض کیا پڑوسی کے در پر جانا پڑے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ مولا جو تجھے ناراض کر دے، اے اللہ جو تجھے ناراض کر دے
اس کو کہاں جانا پڑے گا، وہ کہاں جائے؟ تو میرے رب نے فرمایا اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم رب کا قصور کر بیٹھو، رب کو تم ناراض کر بیٹھو، تو تمہارا جو در ہے وہ خدا کے در میں نہیں آنا، مسجد میں نہیں آنا، مصطفیٰ کے در پہ چلے جاؤ، اور مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے تو رب تمہیں معاف فرما دے۔ ایک صحابی رسول بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہلکت یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ کہاں آئے؟ نبی کی بارگاہ میں۔ صحابی کا عقیدہ دیکھو، صحابی کا، آپ بولو بھائی، صحابی کا عقیدہ دیکھو۔ صحابی کہاں گئے ہیں؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ کیا کہا؟ ہلکت یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ یا رسول اللہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہا ہے۔ آج بہت سارے بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مت کہو، یا غوث اعظم مت کہو، یا غریب نواز مت کہو، یا مرشد مت کہو۔ کیوں؟ کہ یا اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اور یا کیوں کہتے ہو؟ یا تو قریب والے کے لیے بولا جاتا ہے، جو قریب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یا۔ رسول تو مدینے میں ہے، تم یا کیوں کہتے؟ یہاں سے تو دور ہے۔ ارے دور نہیں ہے، قرآن گواہ ہے، مصطفیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جو محبت سے یا رسول اللہ پکارتا ہے میرے مصطفیٰ سنتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہوگا وہی سنی ہے، یہ عقیدہ ہوگا وہی سنی ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا من گھڑت نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ صحابی آئے، کیا کہا؟ ہلکت یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے میرے وفادار کیا ہو گیا؟ کیوں ہلاک ہو گیا؟ کیا برباد ہو گیا؟ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میرا روزہ رکھا ہوا تھا، میں نے روزہ توڑ دیا۔ کیا کہا؟ میرا روزہ رکھا ہوا تھا وہ میں نے توڑ دیا ہے۔ تو صحابی مسجد میں نہیں گئے، مسجد نبوی میں نہیں گئے، بلکہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، بیٹا اللہ سے مانگو، بیٹی اللہ سے مانگو، رزق اللہ سے مانگو، روزی اللہ سے مانگو، آسانیاں اللہ سے مانگو، مصیبت ٹلنے کی دعا اللہ سے مانگو۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ وہ یوں کہتے ہیں، ارے ہم بھی یہی کہتے ہیں، بیٹا بے شک خدا دیتا ہے، بیٹی بے شک خدا دیتا ہے، رزق بے شک خدا دیتا ہے، لیکن ایسے نہیں، مصطفیٰ کے وسیلے سے دیتا ہے، مصطفیٰ کے صدقے سے دیتا ہے۔ ہم جب مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں، ہماری دعا عرش عظیم تک پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری من کی مراد پوری فرماتا ہے۔ صحابی رسول آئے اور کہا میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور میں نے روزہ توڑ دیا ہے۔ اب شریعت سنو، حضور علیہ السلام کی پاک شریعت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے وفادار صحابی،
کہ تم جاؤ اور ایک غلام آزاد کر دو، اس روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک بات اس میں اور ہے، دیکھو کہ صحابہ کرام جو بھی گناہ کرتے تھے ان سے کبھی کبھار، مثال کے طور پر یہ جو واقعہ چل رہا ہے، ایک صحابی نے روزہ توڑ دیا، تو اسی طریقے سے کوئی بھی کام کرتے تو ان کے دل میں فوراً احساس ہو جاتا، آخرت یاد آ جاتی اور اللہ کا خوف اجاگر ہو جاتا۔ وہ بندہ آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا، یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کر دیا۔ گناہ کا احساس ہونا، گناہ کا دل کے اندر احساس کرنا، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ دیکھ، ایک تو گناہ کر دیا کوئی احساس نہیں، چوری کر دی کوئی احساس نہیں، زنا خوری کر دی کوئی احساس نہیں، شراب خوری کر دی کوئی احساس نہیں، جوا کھیلا کوئی احساس نہیں، پیاج لے لیا کوئی احساس نہیں۔ یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ تمام کے تمام کام شریعت میں حرام ہے، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بندہ کرتا جا رہا ہے، اس کے دل کے اندر کوئی احساس نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں، ایک قرآن کی تفسیر ہے، جب تک بندے کے دل میں احساس نہیں ہوگا اللہ اپنا کرم نہیں فرمائے گا، اللہ اپنا فضل نہیں فرمائے گا، رب اپنی مہربانی نہیں فرمائے گا۔ جب بندے کے دل میں احساس پیدا ہوگا اللہ کی رحمت کا اظہار ہوگا اور اس کے دل پر برسنا شروع ہو جائے گا۔ احساس ہونا ضروری ہے۔ گناہ تو کر دیا، کیونکہ انسان خاطی ہے، انسان گنہگار ہے، انسان نے گناہ تو کر دیا۔ ارے اس گناہ کے بعد میں کم سے کم تیرے دل میں یہ احساس تو کر، میں اللہ کا بندہ ہوں، مصطفیٰ کا امتی ہوں، میرا مذہب اسلام ہے۔ ہائے میں نے اتنی بڑی نعمتیں ہونے کے باوجود میں نے گناہ کر دیا، مولا آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ارے بندہ اتنا تو احساس کرے۔ رب فرماتا ہے بندے کے دل میں احساس ہوتا ہے اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہے، کب بندہ اپنے منہ سے کہہ دے مولا تو معاف کر، آئندہ نہیں کروں گا، میرا رب فرماتا ہے اس بندے کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول آئے دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ، روتے ہوئے آئے کہ میرا اتنا بڑا گناہ ہے یا رسول اللہ، میرا اتنا بڑا گناہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، آپ دعا کرو اللہ معاف کر دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بندہ بتا تو صحیح کتنا بڑا گناہ ہے تیرا، کہ یا رسول اللہ 7 زمینوں سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بندہ اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی۔ پھر کہا یا اللہ، یا رسول اللہ میرا گناہ 7 آسمانوں سے بڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے بندہ اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جو گناہ ہے 7 زمینوں 7 آسمان سے بھی بڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے بندہ تو گھبرا مت، قرآن نے اعلان فرما دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت جا، مت ہو جا، تیرے گناہ سے بھی اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ بندے کو اب کیا چاہیے؟ دیکھو جب گناہ ہوتا ہے تو بندے کے دل میں احساس ہو کر بندہ کہہ دے مولا ہونے والا ہو گیا، اب نہیں کروں گا۔ اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام ہی توبہ ہے۔ انسان سے گناہ ہو گیا، چوری ہو گئی، اب ہر انسان اپنے اپنے گریبان میں دیکھے میں نے زندگی کیسے بسر کی ہے، میں نے کیا 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 ہے، ان گناہ کی لسٹ بنا دے، ان کا احتساب کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ارے بندہ تجھے دیر ملے یا نہ ملے، جب تو بستر پہ سوتا ہے، جب تو گودڑی اوڑھ کے جب تو سو جاتا ہے، تو جلدی مت سو جا بلکہ اپنے رب سے لو لگا دے۔ کسی کو کہنا نہیں ہے
کہ مولانا میں نے گناہ کر دیا، میں نے چوری کر دی، میں نے شراب کا کام کیا. ارے کسی کو نہیں کہنا ہے. جب تو سو گیا چادر اوڑھ لی ہے، اب تو جانے اور تیرا رب جانے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندے کے لیے یہ گھڑی اتنی مبارک ہے، اگر اپنے مالک کو منوانا چاہے تو منا سکتا ہے، راضی کرنا چاہے تو راضی کر سکتا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا چاہے تو خوش کر سکتا ہے. ارے کچھ نہیں کرنا ہے، بس کرنا یہ ہے کہ مولا میرے جیسا کوئی گنہگار نہیں ہے، تیرے جیسا کوئی قریب نہیں ہے، میں گنہگار ہوں، تیری رحمت بڑی ہے. مولا گناہ کر دیا ہے، آئندہ نہیں کروں گا. رب فرماتا ہے میری رحمت کو جوش آتا ہے، اس کے گناہ کو دھو دیتی ہے میری رحمت، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رب اپنے فضل سے اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے. لیکن احساس ہونا ضروری ہے. احساس اپنے رب سے کہے تو صحیح مولا میں نے گناہ کیا، شرط یہ کہ ساتھ میں کہے آئندہ نہیں کروں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ مومن بندہ کسی سوراخ میں کسی بل میں ہاتھ ڈال دے اور وہاں اس کو ڈس لگ جائے، وہ اگر کاٹا جائے تو مومن کی شان یہ ہے کہ دوبارہ اس بل میں ہاتھ نہیں ڈالے. بل میں سمجھتے ہو اندرو رہا اور بیجا بل میں دیکھو کئی پوترے میں ہاتھ گھٹے ان میں ڈسیج کیوں ڈک لگ گیو. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جس سوراخ میں ہاتھ ڈالا اور ڈک مارا گیا دوبارہ اس سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا. وہ سوراخ کی مثال نہیں ہے، مصطفیٰ کا اشارہ اس طرف ہے کہ بندے نے ایک بار گناہ کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں کہہ دیا مولا تو یہ تو معاف کر دے، آئندہ میں نہیں کروں گا. تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ مومن بندہ اس وعدے پر پکا رہے گا، دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے. بس بندہ مومن یہی کہے کہ مولا ہونے والا ہو گیا، میں گنہگار تو کریم معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، بندے کی خطا معاف. صحابی رسول آئے اور کہا کہ ہلاک تو یا رسول اللہ ہلاک ہو گیا، روزہ رکھا ہوا تھا روزہ توڑ دیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا ایک غلام آزاد کر دے. ہاں 12 بجے تک آپ کو سنا دیں گے. بس کوئی 5 منٹ اوپر گئے تو معاف کرنا. دیکھو بات تو اصل یہ ہے، اب سنو اصل بات تو یہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات قدر ہے. آج ہم رمضان کی قدر کی رات تلاش کرتے ہیں کہ وہ 27 آج جاگڑو اپنے ساتھ 12 مہینے کے دن مسجد نیڑو ہی نہیں آئے بھائیو. وہ عید دن تو ہینگو پہلا امام اللہ لگے جلدی کر ٹائم ہوئے. ارے تو جمعے میں کٹھے تو دیکھی جے نہیں 5 گانا اذان میں جدے تو بندہ اللہ رہا کئی جگہ رہے. آج تو عید دن امام صاحب اللہ رہا کہ جلدی کرو اور قربانی میں جد تو اکے گھنی جلدی کرنے جلدی. بس ہمارے بکروں کرنو 4 قربانے 10 قربانے 5 قربانے جلدی کر. کہتے ہیں ایک 8 والی ایک کھاٹ والی اور ایک 360 والی، ایک 5 والی. اللہ کے فضل سے جو بندے بیچارے نیک ہیں 5 گانا نماز پڑھتے ہیں، مبارک ہو ان کو جو 5 گانا نماز پڑھتے ہیں. آج کل تو ماحول ایسا بن گیا اللہ کی قدرت، جو بیچارہ نمازی نماز کے لیے جاتا کہ دیکھو ملو ہمیں کہ موٹو ہارو گئے اگر کہہ دیں کہ حالو موٹی نماز پڑھو کہ وہ ہم تھے جاؤ دیکھا ملو تو نے موری قبر میں متی آیا کہ دے چھوڑاؤں واسطے. اتنا آپ طاقتور ہو گیا، اتنی طاقت ابوں میں، اتنا آپ
سمجھو بہادر ہو گیا کی کر اپنے کہڑو آوے کہ موڑ قبر متی ہے قبر حال دیکھو ہے حدیث پاک میں ہے جدے قبر زمین جدے انسان نے بھیڑے لان تو اے پاسلے ہیں جو یہ پائے جاتے رہے اے پاسلے یہ پائے جاتے رہے ایڈی قبر ری سختی ہے میں کو مورے قبر متی آئے تو یہ تو بہادر ہو بھئی تو الحمدللہ جو لوگ نیک ہیں نمازی ہیں اللہ ان کو توفیق دے اپنی نماز میں اخلاص پیدا کریں جو بے نمازی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نماز کی توفیق عطا فرمائے تو بات چل رہی تھی حضور علیہ السلام کے صحابی کی سرکار نے فرمایا کہ غلام آزاد کر دیں غلام آزاد کی آپ لفظ تقریروں میں سنتے رہتے ہو اس کی معنی یہ ہے کہ آج کل ہم جیسے جانور خریدتے ہیں اسی طریقے سے پہلے انسان کو خریدتا تھا پھر اس کو اپنا غلام بن کے رکھتا تھا جب تک وہ قیمت ادا نہیں کرتا تب تک وہ اس کا غلام رہتا تھا کوئی تنخواہ نہیں کوئی قیمت نہیں خرید لیتا تھا 50,000 میں لاکھ میں 2 لاکھ میں دینار میں خرید لیتا تھا پھر اپنے گھر کا کام کاج کرواتا وہ اس کو غلام کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو جا کوئی مسلمان اگر کسی کا غلام ہے تو اس کو آزاد کر دے یعنی اس کی رقم تو بھر دے اور اس مسلمان کو آزاد اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے جو میں غلام آزاد کر سکوں میں تو غریب آدمی ہوں اب یہ شریعت کے احکام ہے شریعت کس کی ہے مصطفیٰ کی ہے جو مصطفیٰ کہہ دے وہی شریعت ہے تیری مرضی پہ مر مٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرے پاس یہ اوقات یہ طاقت نہیں ہے تو پھر ایسے کر کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو نے روزہ توڑا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو پھر جا مسلسل 60 روزے رکھ دے کتنا روزہ رکھنا 60 صحابی کو یا رسول ایک ہی کو رکھی بیچ میں توڑے ہو بڑے ہمیں دے 60 لوگوں ایک ہی رکھے ہو تو ایک ہی توڑ دیو بیچ میں تو کفارہ ہے ٹھیک ہے مسلسل 60 روزہ رکھو یا رسول اللہ مہربانی کرو مارے میں طاقت نہیں ہے تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ مسجد نبی جان تو بہ جائے وہ صحابی جان بہ گئے اتے میں کوئی دوسری جو صحابی آئے ہو کھجوری ٹوکری لین حضور علیہ السلام ری بارگاہ میں تحفہ پیش کرے یا رسول اللہ آپ کھجور آپ ری بارگاہ میں قبول کرو حضور علیہ السلام ری بارگاہ میں کھجور رو تحفہ آئے ہو مصطفیٰ جانے رحمت ہوئے صحابی نے ہلو کریو کہ وہ سائل صحابی کٹے جی کے روزو توڑیو کٹے وہ دوڑنا ہے یا رسول اللہ وہ حاضر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوگا کھجور و توفو مارے واسطے آئے ہوئے ہوں تھنے دو غریب مسکین جی کو مدینے پاک رہے ہوں جان دو تقسیم کر دے اور ٹوکری ماتھے لے پھر عرض کیوں یا رسول اللہ مدینے پاک میں مارے ہوں بد تو کوئی غریب نہیں ہے مارے ہوں بد تو کوئی غریب نہیں ہے مصطفیٰ علیہ رحمت جوش میں آئی کہ جا تو کھا اور تیرے بچوں کو کھلا دے یہ تیرے روزے کا کفارہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اگر تم اپنے نفسوں پر اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو کوئی گناہ کر بیٹھو ارے کوئی اور پر تلاش مت کرو مصطفیٰ کے در پہ چلے جاؤ مصطفیٰ کے صدقے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا برادران ملت اسلامیہ وقت جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق تو انشاءاللہ ٹائم ہو چکا ہے اب ایک دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ کوئی میرے بھائی سوئے سن رہے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن کان ادھر رکھنا باتوں میں نہیں کدے کدے یہ ہوئے
नौजवान जो अपना भाई है जो ये बेचारा बुढ़ा जो बुजुर्गों ना सोबत ही है वो तो हैंगो धक्के जान पे कि इंशाअल्लाह मने तो पूरी पूरी महफिल होनी है। देखो मजदूरी रो इनाम कदे मिले लास्ट में मिले ते कमाउन क्या कि भाई 600 रुपया दिन रहा हाजरी के ठीक है हम तो बीच में वही हो गया तो नहीं आने महफिल पाक में एड़ी नियत बोग इंशाअल्लाह मने पूरी महफिल होनी है। इयो नहीं जोड़ो के कुण उड़ावे कयो है कदे कदे वन वो तो कोई फलाने यार छोरो है छोरो फलाने यार वो क्यों बात तो अल्लाह रसूल रही है बात रसूलुल्लाह रही है बात तो अल्लाह तबारक व तआला रो जिक्र है। कदे के बोंग कयो दे फलाने छोरो बोंग दे अरे बोंग छोरो तो दे पर हेलो तो अल्लाह रो है हेलो कह रो है हेलो अल्लाह ताला रो है। ई वास्ते कदे कदे नौजवान महफिल ने किनारे माते में और दरीरा बे किनारा या मिलता वन उठे बे के गुट को और थको लगा जब तो लियोड़ वे हमें जे कने बैठा रहा तो मोल साहब कहला बह जा पते केड़ी वेला मन को पड़ जावल मारो शर्म ई बात किनारे माते बो बियो दरियो रे किनारे माते थुकणी होरो रे किनारे माते बैठा रहो तो बूट उतारना नहीं पड़े बूट उतारना नहीं पड़े। अरे कदे कदे एड़ो लिबास इंसान ने पेरड़ो मुसलमान हो रहे हम बेजे नहीं मुद्रण वास्ते हम की करे पछे उतो उबो उबो उठाड़ कर की करे लिबास एड़ो पेन बेजे नहीं हुए अपे मुसलमान हो अपने तो दीन रो रास्ता बिल्कुल अपनाना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम री शरीयत और सुन्नत है वो अपने वास्ते नमूना है। अरे दुनिया रा मजहब है वो होचे कि ने की करो होने होचन की जरूरत नहीं है। मुस्तफा री पूरी सीरत खुली किताब है मारे गोदों ने कबर री गोद तक पूरा मसाइल शरीयत में शामिल है शरीयत में मौजूद है। बंदे ने यो नहीं होचनो में हमें की कर करो हमें कई टा की करो कुरान में हुक्म की करे कदे होचने जरूरत नहीं। मुस्तफा री पाक जिंदगी है मोरे वास्ते किताब सरकारी जिंदगी पढ़ते जाओ उस अमल करते जाओ। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम री शरीयत और सुन्नत मते अमल करोला तो इंशाअल्लाह जदे कब्र में जाओला तो कब्र में नबी आवेला। यकीन है हर इंसान की कब्र में नबी आवेला और मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने राजी कर ये दुनिया क्या परा मुस्तफा अगर कब्र में आन कह दियो तो वो तो भारो है बस अपने घणो तो नबी कह दे वो भारो है तो अपनी कब्र कामयाब हशर कामयाब बिलाशुबा जन्नत मोरो इंतजार करेला कि नबी कहो वो मोरो है तो नबी जन्नत नबी हम तकरीर करता हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम री जन्नत है तो एड़ो अपने होड़ रेवड़ो है जिंदगी गुजारनी है मुसलमान हो के जिंदा रहना मुसलमान होकर मरना है। जब कब्र में मुस्तफा आए तो कह दे ये मेरा गुलाम तो समझो कि अपनी पूरी जिंदगी कामयाब है पूरी जिंदगी कामयाब है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम री बारगाह में सहाबाए किराम आवता मोहब्बत रखता इत्तिफाक और मोहब्बत आपसी रहे तो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम री पाक एक एक सुन्नत मते अमल करता एक एक सुन्नत मते अमल करता। सहाबाए किराम उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक बहुत लंबी थी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पैगाम भेजा उम्मे सलमा के पास कि जाकर कह दो कि बाहर की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी जो हमने देखी हम साथ रहते थे वो तो कोई सुन्नत हमने नहीं छोड़ी है पूरी की पूरी हमने अदा की है। उम्मे सलमा से पूछ दो कि जब मुस्तफा घर पे आते थे कि कोई ऐसा अमल हो जिस पर उसको हम अपनाएं और सुन्नत पर अमल करें तो हजरत बीवी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक अमल ऐसा है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे। वो क्या था? उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया वो अमल ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
جب میرے گھر تشریف لاتے تو مجھے حکم فرماتے کہ جلدی آپ حلوہ تیار کر دو۔ کیا تیار کر دو؟ حلوہ تیار کر دو۔ پھر میں حلوہ تیار کرتی اور مصطفیٰ جان رحمت توشہ دان میں اپنے کون کٹورو بند کرو بیڑوں کون توشہ دان کیا توشہ دان میں وہ حلوہ بند کر کے حضور علیہ السلام اس راستے سے جاتے تھے۔ اتنا کام حضرت ابوبکر صدیق کو اب یہ سنت زندہ کرنی ہے۔ گھر گئے اپنی بیوی صاحب سے بولا حلوہ تیار کرو، حلوہ تیار ہو گیا اور توشہ دان میں لیا۔ جو راستہ حضرت ام سلمہ نے بتایا تھا کہ مصطفیٰ وہ حلوہ لے کر ان پہاڑوں کی طرف جاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی وہ حلوہ لے کر اب جا رہے ہیں سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ مصطفیٰ اسی راستے سے جاتے تھے تو میں بھی حلوہ لے کر مصطفیٰ کی سنت ادا کروں گا۔ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے چلتے دیکھا ایک پہاڑی کی گفا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، وہاں ایک انسان مریض بیمار سویا ہوا ہے، جن کے بدن سے بدبو آتی ہے، سڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے ان کے رشتہ داروں نے جا کر اس پہاڑ میں اس کو پھینک دیا تھا۔ ارے جس کو کوئی نہیں سنبھالتا اس کو مصطفیٰ جان رحمت سنبھال۔ ارے دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہے ان بے کسوں کے حامی مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو ایک انسان سویا ہوا ہے، مجبور ہے بالکل، منہ کے اندر دانت نہیں گئے تو پیروں کی آہٹ سنی تو بڈھا جو سویا ہوا پہاڑوں میں تھا وہ چلا کے رونے لگا کہ اے محمد الرسول اللہ آپ دیر کر کے آئے ہو، میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔ وہ وقت یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا ظاہری پردہ ہو چکا تھا، ظاہری وفات ہو چکی تھی، پہاڑوں میں رہنے والے کو معلوم نہیں، پتہ نہیں چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب سنتوں کی تلاش کی تو پتہ چلا ایک مصطفیٰ کی سنت یہ بھی ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کو سہارا دینا مصطفیٰ، جس کو کوئی سہارا نہیں دیتا اس کو مصطفیٰ سہارا دیتے ہیں۔ یہ سنت زندہ کرنے کے لیے ابوبکر گئے تو اس بڈھے کو معلوم نہیں تھا کہ ابوبکر ہے، پکار اٹھے کہ محمد الرسول اللہ میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، آپ 4-5 دن کیوں نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے، میری خبر گیری کیوں نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رونے لگ گئے کہ اے بڈھے شخص، حضور علیہ السلام محمد رسول اللہ نہیں ہے، میں ابوبکر صدیق ان کا نوکر ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا وفادار ہوں، حضرت ابوبکر صدیق۔ جب یہ سنان کہ ابوبکر صدیق ہو تو وہ مسلمان نہیں تھا، وہ یہودی تھا۔ کون تھا؟ وہ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ جس یہودی نے جب ابوبکر کا نام سنا تو کہا کہ اے ابوبکر مجھے کھانا بعد میں کھلانا، پہلے آپ کا ہاتھ لمبا کر دو، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق سوچنے لگ گئے کہ نبی کھانا کھلانے آ رہے تھے، مسلمان نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے ہاتھ پر کیوں مسلمان ہو رہا ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ اے ابوبکر سن لے، میں نے اس لیے نہیں کلمہ پڑھا نبی کے ہاتھ پر، میں نے سمجھا یہ تھوڑا دن نبی رہے گا پھر اسلام بھی ختم، مسلمانی بھی ختم، نبی بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اس نبی کے ایسے غلام ہیں جن کی ایک ایک ادا کو تلاش کر کے ادا کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہے نہ یہ اسلام مٹنے والا ہے نہ یہ دین مٹنے والا ہے، تیرا نبی سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرا رب سچا ہے۔ اے ابوبکر صدیق مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سچا۔ میرے من میں یہاں تو کلمہ ہی واسطے نہیں پڑھے ہو کہ ہوں تو یہودی ہو، ہمارا دھرم چھوڑ دو، ہمارے نبی کا ہیٹا کتا دل، وہ اسلام کا ہیٹا کتا دل،
پتے ہوں کہہ رہے تھا کو منے نہیں یہودی آون دیلا نہیں مسلمان آون دیلا اور اسلام پورو ہو جاویلا ہوئے نے یہ ہوا تو پجدے ابو بکر ری ادا دیکھین ترے ہوئے نے یقین ہو گیا کہ اسلام رے لارے اسلام را جکو پہلوان اسلام را سپاہی حضور علیہ السلام را وفادار اسلام نے ایو زندو کریلا نبیری سنت نے ایو زندو کریلا تو یہ اسلام نے کوئی مٹا نہیں سکے جدے منے یقین ہوئے ہوں اسلام میں داخل ہو منے کلمہ پڑا مسلمان ہو پتہ کیا چلا مومن مسلمان کو حضور علیہ السلام کی سنت کو عمل کرنا چاہیے سنتوں پر عمل کرنا دیکھ دیکھ کر تلاش کر کے سن کے علماء سے پوچھ کر اب شادی کا موقع ہے تو جن جن حضرات کے بچے اور بچیوں کی شادی ہے وہ علماء سے پوچھ لیں کہ سنت طریقہ کیا ہے سنت کی معنی کیا ہے جو مصطفیٰ کام کر گئے وہ ہمیں کام کرنا ہے مصطفیٰ نے جیسے شادی کی مصطفیٰ جیسے چلتے پھرتے تھے ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا جو مصطفیٰ کا ہے بندہ مومن کو اس طریقے سے چل کے عمل کرنا ہے جب قبر میں جائے گا تو مصطفیٰ کہیں گے یہ میرا ہے جب حضور علیہ السلام کہہ دے یہ میرا ہے تو پھر قبر حشر سب کچھ پوری منزلیں ہماری کامیاب ہے اور ہماری قبر بھی منور ہو جائے گی ہماری حشر بھی منور ہو جائے گی بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ بھی گفتگو ہوئی اس میں رہ گئی کمی خامی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ السلام علیکم